حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج مفرد بھی کہا جاتا ہے، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد جو لوگ مکہ میں مقیم ہیں وہ صرف حج افراد کرتے ہیں، کیونکہ پورے سال میں جب وہ چاہے عمرہ کر سکتے ہیں تو اس لیے انہیں یعنی صرف حج افراد کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی حج قران یا تمتع کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انہیں صرف حج افراد کرنے کی اجازت ہے، وہ حج تمتع یا قران نہیں کر سکتے، عمرے کو ساتھ وہ شامل نہیں کریں گے۔ البتہ جو افاقی حاجی ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں۔ تو تمتع کا میں نے بتایا کہ فائدہ اٹھانا ہے، عمرہ کرنے کے بعد انسان احرام کھول دیتا ہے، اس کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ لے تو اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ حج تمتع کریں، اور اس کے اندر آسانی ہے، یعنی آپ نے عمرہ کر لیا ہے، مثلا آپ شوال میں جاتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا ہے، اگر آپ نے دوبارہ بھی عمرہ کرنا ہے تو بعض لوگ مقام تنعیم سے جا کر دوبارہ عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو البتہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ میقات پر جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت مقرر کیے ہیں۔ مدینہ والوں کے لیے آپ نے ذوالحلیفہ کو مقرر کیا، شام والوں کے لیے جوحفہ کو، نجد والوں کے لیے کرن منازل کو، ایسے ہی جیرانہ مقام ہے تو کسی میقات پر آپ جائیں تو وہاں سے آپ احرام باندھ کر آئیں۔ اگر دوبارہ بھی عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو عمرہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ سنت تو یہی ہے کہ ایک ہی عمرہ کیا جائے، البتہ اگر کسی کا زیادہ دل کرتا ہے، اپنے باپ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہ رہا ہے یا والدہ کی طرف سے۔ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لا یستطیع، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سفر کرے اور نہ وہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، حج عن ابیک واتمر، آپ اپنے والد کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں اور اپنے والد کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب عمرہ کر لیا ہے، یعنی قران کا معنی ملانا، تو آپ نے عمرہ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ احرام نہیں کھولتے، احرام کی جتنی پابندیاں ہیں آپ پہ لاگو رہتی ہیں، آپ ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر گلاب کے پھول کی خوشبو سونگتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ بدن پہ خوشبو لگائی نہیں جا سکتی، اور جو فزیکلی ریلیشن ہے اپنی زوجہ کے ساتھ وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو البتہ یہ حرام کی پابندیاں ہیں، یہ انسان پہ لاگو ہوتی ہے۔ اپنا کوئی بال وغیرہ سر کا وہ نہیں اتار سکتا۔ البتہ اگر کوئی مرض وغیرہ لاحق ہو گیا ہے، اگر کوئی اپنا سر وغیرہ منڈوا دیتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو پھر اسے ایک بکرا، بکری یا کوئی ایسا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے، اگر 3 روزے نہیں رکھتا تو 6 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو 1 نصف سا یعنی 1 کلو کے قریب وہ اپنا فدیہ کے طور پر ادا کرے گا۔ تو حج قران جو ہے یہ ذرا مشکل حج ہے، یعنی آپ احرام کی جتنی پابندیاں ہیں عمرہ کرنے کے بعد آپ پر لاگو ہیں، اور جب آپ نے مکمل حج کرنا ہے اس کے بعد آپ تمام پابندیوں سے آزاد ہوں گے۔ البتہ جو تمتع کرنے والا ہے، میں نے بتایا وہ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے، تو البتہ قران کرنے والا وہ اسی طرح احرام کے اندر ملبوس رہے گا اور جتنی پابندیاں اس پہ لاگو ہوں گی۔ اور حج قران اور تمتع دونوں کے اندر اس کے ذمہ قربانی کرنا بھی ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی طاقت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے پھر 10 روزے ہیں، 3 روزے تو وہاں پہ رکھے، البتہ اگر وہ 10 تاریخ سے پہلے رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ پہلے نہیں رکھ سکا تو یام تشریق جو 3 دن ہیں ان میں بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھے گا جب وطن واپس آ جائے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے روزے اسے رکھنے پڑیں گے جس نے حج قران کیا ہے، تمتع کیا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کر سکا، اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، تو پھر اسے 10 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔